بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی بول ما یؤکل لحمہ۔ یہ باب حلال گوشت والے جانوروں کے پیشاب کے حکم کے متعلق احادیث کے بیان میں ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں صاحب کتاب نے معقول اللحم کے بول کے حکم پر دلالت کرنے والی ایک حدیث کو بیان کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور اس مسئلے میں دیگر احادیث موجود ہے جو مطلقاً پیشاب کی ناپاکی پر دلالت کرتی ہے، اور جمہور احناف نے اسی کو اختیار کیا ہے اور باب کی حدیث کو ترک کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ یہ حدیث باعتبار سند بہت ہی کمزور ہے۔ تو بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ مسئلہ ہے اس باب کا۔ تو ائمہ کرام کا مذاہب اس سلسلے میں امام احمد، امام مالک، امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ، امام الشافعی رحمہم اللہ، جمہور کے نزدیک بول ما یؤکل لحمہ ناپاک ہے۔ تو حنابلہ، مالکیہ اور امام محمد کے نزدیک بول ما یؤکل لحم پاک، اور شواف حنفیہ اور جمہور کے نزدیک بول ما یؤکل لحمہ ناپاک ہے۔ دلائل ہے امام احمد، امام مالک اور امام محمد، ان حضرات نے استدلال کیا باب کی حدیث سے جو کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس ببول ما یؤکل لحمہ، کہ کوئی حرج نہیں ان جانوروں کے پیشاب میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ طریق استدلال اس طرح کے حدیث میں لا بأس کا لفظ بولا گیا ہے، بول ما یؤکل لحمہ کی طہارت پر یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان حضرات نے اسے پاک قرار دیا۔ اور ان حضرات نے اپنے مذہب پر استدلال کیا حدیث عرینیین سے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو حکم دیا تھا اونٹوں کے دودھ اور پیشاب کو پینے کا، اور فرمایا تھا اشربوا من البانها واوبالها، اشربوا من البانها وابوالها، کہ تم لوگ اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو پیو۔ تو طریق استدلال اس طور پر کہ اس حدیث میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، امر کا صیغہ دلالت کرتا ہے اونٹوں کے پیشاب کے پاکی پر، اور اونٹ ما یؤکل لحم ہے، جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس لیے حکم تمام ما یؤکل لحمہ جانوروں پر لگے گا۔ تو اسی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے، ان کا بول پاک ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابض غنم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، باوجود اس کے کہ وہاں بکریوں وغیرہ کا پیشاب رہتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ پاک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کی اجازت کیسے دیتے؟ احناف کے دلائل اور شواف، ان حضرات نے استدلال کیا ان احادیث سے جو مطلقاً پیشاب کی نجاست پر دلالت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عامتاً عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی پیشاب سے بچنے کو حکم دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بتلا دی گئی۔ تو اگر پیشاب پاک ہوتا تو اس کی وجہ سے عذاب کیوں دیا جاتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ اسی طرح باب ما جاء فی البول کی پہلی حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی عذاب کا سبب بیان فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تو اس حدیث میں بول مطلق ہے،
جس سے معلوم ہو کہ پیشاب مطلقاً ناپاک ہے، چاہے انسان کا ہو چاہے کسی جانور کا ہو۔ حضرت امام مالک، امام احمد اور امام محمد رحمہ اللہ کے دلیلوں کا جواب، ان حضرات کے مستدل یعنی حدیث الباب کا جواب دیا گیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جو کہ وہ ضعیف ہے، یہاں تک کہ ابن حزم نے تو فرمائے کہ وہ تمام ائمہ کے نزدیک متروک ہے کیونکہ وہ موضوع روایات بیان کرتے تھے۔ نیز اس کی سند میں عمرو بن الحسین اور یحییٰ بن علا ہے اور یہ دونوں بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرات نے دوسرا استدلال کیا قصہ عرینیین سے، اس کا جواب یہ قصہ اسی قوم کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرب بول کا حکم دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہو چکا تھا کہ اس قوم کی شفا اونٹ کے پیشاب میں مضمر ہے، اسی وجہ سے صرف اسی قوم کو حکم دیا، اس کے بعد کسی کو بھی بیان جواز کے طور پر بھی ایک مرتبہ یہ حکم نہیں دیا، ایک بار بھی یہ حکم نہیں دیا دوسروں کو۔ نیز یہ قصہ متعلق ہے تداوی بالمحرمات سے، لہذا مسئلۃ الباب پر اس سے استدلال کیسے درست ہوگا؟ اسی طرح نجرات نے استدلال کیا مرابض غنم والی روایت سے، اس کا جواب دیا اجازت ابوال کی طہارت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ بکری کمزور فرمانبردار جانور ہے، ان سے کوئی اندیشہ نقصان نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں کپڑا بچھا کر بے خوف و خطر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اونٹ طاقتور اور کینہ پرور جانور ہوتا، ان کے باڑے میں نماز پڑھنے سے ان سے ضرر رسانی کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بکریوں کے باڑے میں اجازت صلاۃ ان سے اندیشہ مضرت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اونٹوں کے بارے میں عدم اجازت ان سے اندیشہ مضرت کی وجہ سے ہے۔ اس میں ابوال کی طہارت یا عدم طہارت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، پھر اس سے استدلال کرنا درست کیسے ہوگا؟